اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 188۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور تم ایک دوسرے کے مال آپس میں ناحق نہ کھایا کرو اور نہ مال کو بطور رشوت حاکموں تک پہنچایا کرو کہ یوں لوگوں کے مال کا کچھ حصہ تم بھی ناجائز طریقے سے کھا سکو، حالانکہ تمہارے علم میں ہو کہ یہ گناہ ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو ناجائز اور ناحق دوسروں کا مال کھاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے روزے کے احکام بیان ہوئے ہیں، آگے حج کے احکام آ رہے ہیں، پھر قتال کے احکام آئیں گے۔ تو ان کے درمیان میں اس آیت کی کیا حکمت ہے؟ درمیان میں یہ آیت کیوں کر آئی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، جیسا کہ روزے کا مقصد ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کے قرب کی طلب پیدا ہو جائے، انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، اور تقویٰ کا ٹیسٹ ہے عقل حلال۔ جو شخص حلال رزق پر قانع ہو گیا اور حرام خوری سے بچ گیا وہ متقی ہے۔ ورنہ اگر ایک شخص نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، مگر ساتھ ساتھ حرام خوری کی روش اختیار کیے ہوئے ہے تو وہ متقی نہیں، کیونکہ متقی اور عقل حلال کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ رمضان کے مہینے میں جب انسان پوری ایک مہینے کے روزے رکھتا ہے، صبح صادق سے غروب آفتاب تک نہ وہ کچھ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے، اور جو ممنوع چیزیں ہیں اس سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے، تو انسان کے اندر اتنی ٹریننگ ہو جاتی ہے کہ وہ پورا سال تمام ممنوع کاموں سے اپنے آپ کو روک سکے۔ اس آیت کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ حاکموں کو رشوت دے کر ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کی جائے، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب تم خود جانتے ہو کہ مال دوسرے شخص کا ہے تو محض اس لیے کہ اس کے پاس اپنی ملکیت کا کوئی پروف نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، تو اس کا مقدمہ عدالت میں نہ لے جاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ حاکم عدالت رداد مقدمہ کے لحاظ سے وہ مال تم کو دلوا دے، مگر وہ تمہارا جائز مال نہیں ہوگا۔ یعنی جس شخص کا مال ہے جو حق پر ہے لیکن اس کے پاس پروف نہیں ہے، تو اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر کوئی جائز طریقے سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لے، دوسرے کا حق غصب کر لے، تو یہ ظلم ہے، حرام ہے۔ عدالت کا فیصلہ بھی ظلم اور حرام کو جائز اور حلال نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ شخص ظالم ہوگا، مجرم ہوگا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بہرحال ایک انسان ہی تو ہوں، ہو سکتا ہے تم ایک مقدمہ میرے پاس لاؤ، تم میں سے ایک فریق دوسرے کی نسبت زیادہ حجت باز ہو، اور اس کے دلائل سن کر میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، مگر یہ سمجھ لو اگر اس طرح اپنے کسی بھائی کے حق میں سے کوئی چیز تم نے میرے فیصلے کے ذریعے سے حاصل کی تو دراصل تم دوزخ کا ایک ٹکڑا حاصل کرو گے۔ قرآن حکیم میں ارشاد الہی ہے، اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ، مگر یہ کہ کوئی سودا تمہاری باہمی رضامندی کا ہو، اور اپنی جانیں قتل نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ حرام مال حاصل کرتا ہے اگر اس کو صدقہ کرے تو قبول نہیں، اور خرچ کرے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں،
اور اپنے بات چھوڑ کر مرے تو جہنم میں جانے کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا، ہاں نیکی سے برائی کو مٹا دیتا ہے، بے شک خبیث کو خبیث نہیں مٹاتا۔ اس آیت میں باطل طریقے سے مراد وہ طریقہ ہے جس سے مال حاصل کرنا شریعت نے حرام قرار دیا ہے، جیسے سود، چوری اور جوئے کے ذریعے مال حاصل کرنا، جھوٹی قسم، جھوٹی وکالت، خیانت اور غضب کے ذریعے مال حاصل کرنا اور گانے بجانے کی اجرت حاصل کرنا، ڈنڈی مار کر سودا بیچنا، ملاوٹ والا مال فروخت کرنا، قرض دوا لینا، ڈاکہ زنی، بتہ خوری اور پرچیاں بیچ کر ہراساں کر کے مال وصول کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ جو شخص ایسا کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ باطل طریقے سے دوسروں کے مال ہڑپ کر رہا ہے، وہ گناہ کما رہا ہے، وہ حرام کھا رہا ہے۔ ہر شخص کو اس بات کا خود احساس ہونا چاہیے، اس چیز کا خود خیال ہونا چاہیے کہ یہ گناہ کے کام ہے۔ اس میں رشوت بھی آ جاتی ہے، عنوانی آ جاتی ہے، پیسے دے کر اپنا مال نکلوانا آ جاتا ہے، ججز کو پیسے کھلانا، پولیٹیشنز کو پیسے کھلانا، سرکاری ملازمین کو پیسے کھلانا، کسی کی زمین پر ناحق قبضہ کر لینا، یہ تمام چیزیں وہ شخص کرتا ہے جس کے پاس پاور ہوتی ہے، جس کے پاس کوئی پوزیشن ہوتی ہے۔ جو مظلوم لوگ ہوتے ہیں وہ تو پستے ہی چلے جاتے ہیں، جن کی داد رسی کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن اس کا اللہ تعالیٰ تو ہے نا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حرام کھانے والوں سے خود بدلہ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیسے حق دلوانا ہے۔ ایسا ظلم کرنے والے دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری میں سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کی زمین ظلم سے لی اسے قیامت کے دن 7 زمینوں تک دنسایا جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو حرام اور باطل کے راستے سے بچنے اور حلال کمائی حاصل کرنے، نیکی اور سچ کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔